بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام کے تمام شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ جتنے بہن بھائی عزیز اور عزیزات اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، یا جو بعد میں اس کو سنیں گے اللہ رب العزت ان سب کے لیے نفع مند بنائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ درس کی ابتدائی 3 آیات کریمہ، ان میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ واقعہ ذکر کیا ہے، ان کی خبر بیان فرمائی ہے، یعنی قابیل اور حابیل، ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کیجئے، ان کے سامنے بیان کیجئے۔ نبا کا معنی واقعہ، قصہ، خبر، ان کے سامنے آدم علیہ السلام واقعہ بیان کیجئے۔ ابنئی آدم، ابنئی یہ تثنیہ ہے، 2 بیٹے، آدم یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیجئے، 2 بیٹوں کا قصہ ان کو سنائیے، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجئے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ یہ چونکہ اس سے پہلے یہودیوں کا طرز عمل وہ مذکور ہوا، ان کی زیادتیوں کا، وعدوں کو توڑنے کا ذکر ہوا، تو یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جس نے بھی کسی پر ظلم کیا، ناحق زیادتی کی، اس کو اس کی سزا ملے گی اور اس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی متنبہ کرنے کے لیے اور پھر باقی لوگوں کو بھی متنبہ کرنے کے لیے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کسی صورت میں جائز نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیجئے، یعنی ان کا سچا واقعہ بیان کیجئے۔ یہ 2 بیٹے جو ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر تو ان کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن بعض تفسیری روایات کے اندر ان کا نام ذکر کیا گیا کہ ان میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا، اور بعض علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ دونوں میں سے ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کے نام کا پہلا حرف اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور آپ اس سے تحدید کر سکتے ہیں۔ اس طرح قابیل کے نام کے شروع میں قاف ہے، اسی طرح قتل، ادھر بھی شروع میں قاف آتا ہے، تو گویا کہ قابیل قاتل، قتل کرنے والا، اور حابیل کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ ہا ہے، ہا 2 آنکھوں والی، جس کا معنی اور ہلاکت یا موت، یعنی ہلاکت کے بھی پہلے لفظ جو ہے اس کا پہلا حرف جو ہے وہ ہا ہے۔ تو گویا کہ قابیل قتل کرنے والا، حابیل ہلاک ہونے والا، تو اس سے تحدید ہو جائے گی کہ کس نے قتل کیا اور کون قتل ہونے والا تھا۔
اس میں جو ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں بیٹے آدم علیہ السلام کے، تو یہ ان کے صلبی بیٹے تھے۔ قرآن پاک کا سیاق بھی اور حدیث پاک بھی اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، صلبی بیٹے تھے، یعنی ان کی پشت سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام اور ان کی وائف اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ہوا، ان سے وہ پیدا ہوئے۔ یہ مسئلہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہر جو شخص یہ کام کرتا ہے اس سے مراد وہ ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص جو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن یہ ان سے مراد آدم علیہ السلام کے حقیقی دو بیٹے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا واقعہ بیان کیجیے۔ اذ قربا قربانا، اذ قربا قربانا، قربا کا معنی جب انہوں نے قریب کیا، پیش کیا، اور قربا کا معنی پیش کرنا، قربانا اس سے مراد قربانی، قربانن سے مراد قربانی، اور قربانی سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائے، ہر وہ چیز، لازمی نہیں کہ وہ جانور ہی ہو، وہ کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو۔ تو قربان یہ فعلان کے وزن پر ہے، قرب سے، اور یہ اس میں جنس ہے۔ اس میں جنس کا معنی یہ کہ اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور متعدد پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ آپ ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا سچا واقعہ ان کے سامنے بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے ایک قربانی مشترکہ طور پر پیش کی تھی، ایسے نہیں، بلکہ یہ متعدد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حابیل نے اپنی قربانی الگ پیش کی اور قابیل نے اپنی قربانی الگ پیش کی۔ یہ قربانی کیا تھی؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ قابیل کی قربانی وہ گندم کا ایک گٹھا تھا جو انہوں نے رکھا لا کر قربانی کے لیے، چونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اور حابیل کی قربانی وہ ایک دمبا یا چھترا تھا، کیونکہ وہ جانور اور مال مویشی پالنے والا تھا، تو اس لیے انہوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ تو قبلہ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ بتاتا ہے کہ کوئی قربانی قبول کرنے والی بھی طاقت اور قوت ہے، کوئی قربانی قبول کرنے والی ذات ہے جس نے قربانی قبول کی، تو وہ ذات اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی انہوں نے، اور ایک کی قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے قبول کر لی گئی، اور ایک کی طرف سے قربانی وہ مسترد ہو گئی اور قبول نہ کی گئی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ قربانی قبول ہوگی، ایک کی کیسے پتہ چلا اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، اس کے مردود ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ تو یہ اس لیے کہ ہماری امت سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون چلاتا تھا کہ جو لوگ بھی قربانی پیش کرتے اور وہ چیز جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی اللہ رب العزت کو منظور ہوتی اس کی قربانی کو آگ جلا کر بھسم کر دیتی، اور جس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی تو اس کی وہ جنس، اس کی وہ قربانی یا جو چیز اس نے پیش کی وہ ویسے پڑی رہتی، تو پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس طرح ہوا جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی طور پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر جو انعامات کیے ان میں سے یہ انعام بھی تھا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلی امتیں جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، تو ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اللہ کی طرف سے، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا کی کہ اس امت کے لوگ مال غنیمت سے آنے والا مال اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ آگ آئی اور حابیل کی
حابیل کی قربانی کو اس نے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس نے اس کو جلا دیا، اور دوسرے کی قربانی جو اس نے چیزیں رکھی تھیں، وہ گندم کا گٹھا تھا، اور اس کو آگ اس کے قریب نہیں گئی، گویا کہ وہ مسترد ہوگی۔ بعض علماء نے کہا کہ ایک تو اس وجہ سے اس کی قربانی مسترد ہوئی کہ اس نے جو قربانی میں مال پیش کیا تھا صاف نیت سے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ ردی مال پیش کیا تھا، ردی چیز اس نے رکھی تھی جو نکارہ تھی، اس لیے اللہ رب العزت ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت طیب اور پاکیزہ چیزوں کو، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ ردی، اور یہ آیات جو کریمہ ان کا شان نزول جو ہے کہ اصحاب صوفہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہتے دین کا علم حاصل کرنے کے، تو لوگ ان کے لیے کھجوریں اور کوئی کھانا وغیرہ ان کو دے کر جاتے، تو ایک دن کوئی آدمی ردی کھجوریں وہاں لٹکا گیا جو از کار رفتہ تھی، جو استعمال کے قابل بھی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت تنبیہ کی۔ تو گویا کہ اس نے جیسے بھی تھا، یہ قربانی انہوں نے پیش کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ عام طور پر تو صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی سبب تھا جس کی وجہ سے ان کی قربانیاں جو انہوں نے پیش کی، اور ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں منظور نہ ہوئی۔ تو بعض مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، جس طرح کہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سدی جو مفسر ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، اگرچہ وہ خود ضعیف ہیں، تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ کیوں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون تھا کہ بنی آدم کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہر مرتبہ اور ہر حمل میں آدم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ حوا ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے، دو جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو ان کا یہ قاعدہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ طریقہ سکھایا تھا کہ اس وقت چونکہ اور انسان دنیا میں تھے نہیں، تو ایک مرتبہ جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اس کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کی جائے، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اس کی جو شادی ہے اس پہلے لڑکے کے ساتھ کی جائے، یعنی جو جڑواں پیدا ہوں تو ان کا آپس میں اس طرح کراس کر کے شادی کی جائے کہ اس مرتبہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ، اس مرتبہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں چونکہ مختلف شکل و صورت کے، مختلف رنگوں کے، اور ساری جو انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو جو بچی پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ وہ خوبصورت تھی، اس کے نقش و نگار اچھے تھے، رنگ سفید تھا، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اس کا رنگ سانولا تھا۔ تو اب قانون کے مطابق آدم علیہ السلام نے ان کی جو شادی کرنی تھی وہ ایسے ہی ہونی تھی کہ جب یہ جوان ہوئے تو ان کی شادی کا وقت آیا، تو جو قابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی اس کی شادی قانون کے مطابق حابیل کے ساتھ ہونا تھی، اور جو حابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ لیکن قابیل جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اسی کے ساتھ شادی کرواؤں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرواؤں گا۔ اس بات پر جب ان کی تکرار بڑھی اور آپس میں وہ بحث کرنے لگے، تو آدم علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں، اس طرح یہ نزاع اور یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، آپ ایسے کریں کہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے کہ وہ اس بچی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اب جب انہوں نے قربانی پیش کی تو اللہ رب العزت کا کرنا کہ چونکہ
اس روایت کے مطابق حابیل حق پر تھا، اللہ رب العزت نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور قابیل چونکہ زیادتی کر رہا تھا اور حق پر نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کی قربانی مسترد کر دی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو مزید طیش آ گیا، اس کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ پہلے ہی اس کو غصہ تھا اس بات کا، اب اس کو کہ اب یہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو بچی ہے اس کے ساتھ شادی کرے گا، اس پر اس کو مزید غصہ آ گیا۔ تو اس نے اس غصے میں آ کر اپنے بھائی سے کہا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب دیکھیے آگے آیت کریمہ کے الفاظ، قالا، تو جب اس کی قربانی ولم یتقبل من الآخر فتقبل من احدہما، پس وہ قربانی قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی، یعنی حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ آخر کا یہ کلمہ جو ہے نا، جب ایک خا پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، اور اگر خا کے نیچے زیر ہو آخر تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری۔ ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، یعنی قابیل سے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے پھر غصے میں آ کر یہ اعلان کیا اور اپنے بھائی سے کہا، یعنی حابیل سے کہا۔ اب یہاں یہ واقعہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم پر کس قدر احسان ہے اور فضل و کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے گا، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال ان پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کس کا قبول ہے یا کس کا قبول نہیں۔ شرائط اعمال کی قبولیت کی واضح ہے کہ وہ ایمان خالص ہو، عمل کرنے والا خالص مومن ہو، دوسرا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کس کے نیت میں کتنا اخلاص تھا، کس کی نماز قبول ہوئی، کس کا روزہ قبول ہوا، کس کی قربانی قبول ہوئی، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہے، وگرنہ اگر وہی سلسلہ چلتا رہتا تو آج بہت سارے لوگ وہ بے نقاب ہو جاتے کہ کون کس ارادے سے کیا کر رہا ہے، کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے عیوب و نقائص پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ہمارے اعمال پر بھی پردہ ڈال دیا ہے کہ ان کو ظاہر نہیں کیا کہ یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ تو اس نے کہا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے، قال لأقتلنک، یہ لام تاکید کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر نون پر نون تاکید ثقیلہ اس کو بولتے ہیں، دو تاکیدیں لائی گئی، گویا کہ اس نے کیا کہا، میں آپ کو ضرور قتل کر دوں گا، میں آپ کو ضرور قتل کر دوں گا، یعنی اب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے کہ وہ ایک تو اپنے موقف میں وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا تھا، اور دوسرا قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس پر بڑی پشیمانگی تھی اور شرمندگی تھی کہ اس کی قربانی مسترد کر دی گئی اور میرے بھائی کی قربانی قبول کر دی گئی۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی قربانی نہ قبول ہونے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، آپ نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اللہ رب العزت نے میری قربانی قبول کر لی اور آپ کی نہیں کی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، انما، سوائے اس کے نہیں، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، نیک اعمال قبول کرتا ہے، کن سے؟ من المتقین، متقی لوگوں سے، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو آدمی نیک اعمال اسی کے قبول ہوتے ہیں کہ جو تمام اعمال اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سر انجام دیتا ہے۔ اب اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں خدشہ ہے کہ اس کا روزہ بھی قبول نہ ہو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا۔ تو
جس طرح روزے فرض ہیں، نماز اس سے پہلے فرض ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتا روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے نہ قبول ہوں، یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں بھی واضح آ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن وہ زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے نہیں روکتا، کسی پر ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آتا، دھوکے اور فریب سے باز نہیں آتا، گالی گلوچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا بھوکا اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، کہ جو آدمی رب صائم حظہ من الصیام الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ کے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کر گالی گلوچ سے، برے کاموں سے، بیہودہ باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، ان چیزوں سے باز نہیں آتا، کسی پر ظلم و زیادتی سے، کسی کا حق غصب کرنے سے، قطع رحمی کرنے سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت جو اعمال قبول کرتا ہے وہ متقی لوگوں کے قبول کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخص، اس میں تقویٰ نہیں تھا، قابیل کے اندر تقویٰ نہیں تھا، یا اس نے جو قربانی پیش کی تھی اس میں اس کی نیت خالص نہیں تھی، یا اس کا موقف درست نہیں تھا، اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں ضابطہ ہے کہ کس کی وہ قبول کرے، وہ مالک اس بات کا خود مختار ہے کہ جس کا وہ عمل قبول کرے اور جس کے عمل کو وہ رد قرار دے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قربانی متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے۔ پھر ساتھ اس نے یہ بھی کہا، جب دیکھا اس کے ارادے کو، دیکھا اس کے عزم کو، دیکھا کہ یہ ضرور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا جو اندرون ہے وہ اس کو اس پہ اکسا رہا ہے کہ جب تک اس کو راستے سے آپ نہیں ہٹائیں گے، اگر اس واقعے کو رکھا جائے سامنے، تفسیری واقعہ کو، تو پھر جب تک یہ ہے زندہ ہے اس وقت تک آپ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو راستے سے ہٹانا ہی مناسب ہے۔ یا کوئی اور بھی مسئلہ تھا تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا، یا اسی خفت کو مٹانے کے لیے کہ اب اس کی قربانی، میری قربانی اس کے مقابلے میں رد ہو گئی ہے، تو اس کو اب میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال اس کے دل کے اندر یہ جو جذبات تھے اور اس کا جو عزم تھا، اس کو دیکھ کر کہا حابیل نے کیا کہا، لئن بسطت الی یدک، لئن البتہ اگر، بسطت تو نے بڑھایا، لمبا کیا، الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، یہ ہاتھ بڑھانا دو قسم کا ہے، یہ ہاتھ بڑھانا دو قسم کا ہے، ایک تو صلح، امن اور آشتی کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور دوسرا کسی پر ظلم اور زیادتی کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ تو یہاں یہ ظلم اور زیادتی کے لیے ہاتھ بڑھانا مراد ہے کہ کہا لئن بسطت الی یدک، اگر آپ نے زیادتی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، یعنی اگر آپ نے مجھ پر زیادتی کرتے ہوئے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسطن، ما انا نہیں ہوں میں، بباسطن، باسط یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بڑھانے والا، یدیا، ما انا بباسطن یدیا الیک، نہیں ہوں میں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف، لأقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ کہا کہ بھائی اگر تم چاروں نے تم قتل کرنا ہی چاہتے ہو، اس بات پر مصر ہو، تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا معاملہ ہے، لیکن میں اپنے دفاع کے لیے یا تیرا مقابلہ کرنے کے لیے، تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے، حابیل نے جو نیک خصلت انسان تھے، انہوں نے اس بات کو پیش نظر، اس چیز کو سامنے رکھا جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلمین التقیا باسیافہما، جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک آمنے سامنے آ جاتے ہیں، الا کان القاتل والمقتول فی النار، تو وہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت قاتل نے تو قتل کیا ہے، وہ تو قتل کی پاداش میں جہنم میں جائے گا، تو مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا
مقتول کا بھی داؤ نہیں چلا، وہ بھی اس کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو ایک کا داؤ پہلے چل گیا، حالانکہ ارادہ دونوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا۔ تو حابیل نے یہ ارادہ بھی نہیں کیا کہ میں اپنا دفاع کروں گا اور یا میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ میں کوئی کمزور نہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھ میں طاقت نہیں، یہ نہیں، بلکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے قتل نہ ہو جائے۔ کیوں کہ جب دونوں آپس میں مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے آئیں گے، تو پھر ایک تو قتل ہوگا، اور پھر گناہ کے اندر جب ارادہ دونوں کا ہے تو دونوں شریک ہوں گے۔ اس لیے میں یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا، انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، یعنی اگر ایسے ہی بات ہے تو پھر میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں ان تبوء، کہ تو لوٹے، بے اسمی، میرے گناہ کے ساتھ بھی، و اسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی، یعنی جو میں نے تجھے قتل کا ارادہ کر کے جو مجھے گناہ ہونا تھا میں وہ ارادہ نہیں کرتا، اب دونوں کا گناہ تجھ پر ہوگا، دونوں کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تو نے مجھے زیادتی کر کے قتل کرے گا تو اپنا بھی اٹھائے گا گناہ، اور دوسرا کہ میں نے جو تیرا مقابلہ کرنا تھا میں اس سے تنازل اختیار کر لیا، اور میرا گناہ بھی وہ تیرے سر پر ہی جائے گا، تاکہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو بے اسمی، میرے قتل کے گناہ کے ساتھ لوٹے، اور دوسرا تو نے جو زیادتی کی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے تیری قربانی جو ہے مسترد کی ہے، اور تو نے اس سے پہلے جو کچھ مجھے کہا ہے ارادہ ہے قتل، اور پھر قتل، دونوں کا گناہ تجھ پر ہو، فتکون من اصحاب النار، اور پس ہو جائے تو اصحاب نار میں سے، جہنم والوں میں سے، آگ والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کا بدلہ ہے، یہ ظالموں کی جزا ہے۔ حابیل کا یہ واعظ و نصیحت اپنے بھائی قابیل کو، یہ قتل سے پہلے، یعنی قتل سے تھوڑی دیر پہلے، یہ اپنے اس بھائی کو سمجھا رہے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے، اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اس ارادہ قتل سے باز آ جائے، یہ ظلم اور زیادتی نہ کر بیٹھے۔ کیوں کہ جو بھی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، اور قتل ناحق بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے اس ظلم سے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ جس طرح کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ حضرت مظلوم کی مدد تو بات سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں ہم، کہ اس کو ظلم سے نجات دلائیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لیں، آپ ظلم کرنے سے اس کو روک لیں، ظلم کرنے سے اس کو باز رکھیں۔ کیوں کہ وہ ظلم کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ تو گویا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کے ساتھ تعاون ہے، مظلوم کے ساتھ تو جہاں تک تعاون ہے ہی، لیکن حقیقت میں یہ ظالم کے ساتھ تعاون ہے۔ اسی طرح یہ حابیل بھی اپنے بھائی جو ظلم کرنے کے لیے تیار تھا اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس کا تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے، تاکہ وہ سمجھ جائے اور ظلم سے باز آ جائے، اور ساتھ اس کو اس انجام سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ دیکھنا اس کا انجام جہنم ہے، جہنم کی سزا ہے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے، یعنی ظالموں کا یہی بدلہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہی ظالم کی سزا ہے قیامت کے دن۔ اللہ جل شانہ ظالم کو مظلوم کے حوالے کرے گا، اور ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے گا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی نے ناحق قتل کیا وہ قاتل کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، اور اس کا خون بہ رہا ہوگا، کہے گا یا رب سل ھذا فیما قتل، اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ دنیا میں اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ختم کرنا ایک ارادے کے ساتھ کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے، حالانکہ جو مقتول ہے اس کی وہ موت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ظالم
اور قتل کرنے والا قاتل وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ تو فرمایا یہ واعظ کرنے کے بعد، یہ سمجھانے کے بعد، نصیحت کے بعد کیا اس پر کچھ اثر ہوا، یعنی قابیل پر کچھ اثر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ۔ طوعت کا معنی سہل کر دینا، آسان کر دینا۔ بس طوعت له نفسه، رغبت دلائی اس کے نفس نے، اس کے قابیل کے نفس نے، قتل اخی، اس کے بھائی کو قتل کرنے کی، یعنی اس کا نفس اس پر آمادہ ہوا، اس کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی، اس کے نفس نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ تو پھر کیا وہ اس ارادے سے باز آ گیا؟ نہیں۔ فرمایا فقتلہ، بس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کس نے قتل کر دیا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ کون؟ قابیل۔ قابیل نے کتنا خسارہ پایا کہ ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر اس نے کفر کیا، اپنے بھائی کو قتل کر کے اس نے قتل کی ریت ڈالی۔ قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوتے رہیں گے، جس طرح کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، جو جان بھی، جو کوئی بھی قیامت کے دن ظلمن، قیامت کے دن تک ظلم کی وجہ سے، یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ قتل کیا جائے گا، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، تو آدم علیہ السلام کا وہ پہلا بیٹا یعنی قابیل، اس کو اس کے خون کا برابر کا جرم اس کے حصے میں لکھا جائے گا اور اس کو ملے گا، لأنہ کان اول من سن القتل، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کی ریت ڈالی، قتل ناحق کی ریت ڈالی اس نے۔ اس لیے جتنے قیامت تک لوگ قتل ہوتے رہیں گے ظلم اور زیادتی کے ساتھ، تو ان میں اس کو برابر کا اس کے کھاتے میں بھی وہ جرم لکھا جائے گا اور اس کو اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ کیوں کہ جو کوئی نیکی کا کام شروع کرے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر لوگ نیکی کریں گے تو اس کو بھی ان کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کا کام شروع کرے گا، جو لوگ برائی کرتے رہیں گے، یہ جو شروع کرنے والا ہے اس کو بھی اس کا حصہ برابر ملتا رہے گا۔ تو فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور یہ جو واقعہ جتنا ہم نے بیان کیا، اس میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ قابیل نے حابیل کو، اپنے بھائی کو قتل کیا، کس بنیاد پر؟ واقعہ جو بھی ہو، لیکن ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہے حسد، حسد کی بنیاد پر۔ حسد ایک ایسی بری ہے، بیماری ہے، حسد ایک ایسی آگ ہے کہ جو بہت بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے قریبی رشتہ داروں میں اگر گھس جائے تو ان کے تعلقات کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، حتیٰ کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی جس گناہ کی وجہ سے ہوئی وہ بھی حسد تھا، اور زمین پہ آ کر بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی جس گناہ کی بنیاد پر ہوئی وہ بھی حسد تھا۔ فرمانے لگے کہ آسمان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو تخلیق کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد، اللہ نے حکم دیا ابلیس سمیت باقی تمام فرشتوں کو اسجدوا لآدم، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر، اور کہا انا خیر منہ۔ تو وہاں آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی سب سے پہلے کی گئی، وہ گناہ بھی اول ذنب اسی اللہ بہ فی السماء، جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ابلیس نے، وہ بھی حسد تھا۔ وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، سب زمین کے اندر بھی سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی وہ حسد تھا۔ اما فی السماء فحسد ابلیس لآدم، آسمانوں کے اندر ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ واما فی الارض
فحسد قابیل حسد و قابیل لحابیل، اور زمین پہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد کیا۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہاں ایک دو منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے اور اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق کے اندر خصوصی طور پر یہ کہا گیا، ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں اس خطرناک بیماری سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والی کے بیماری سے جب وہ حسد کرے۔ اس لیے کہ نظر بد اگر کسی کو لگتی ہے تو اس کی بنیاد بھی حسد ہوتا ہے۔ کوئی کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کی بنیاد بھی حسد ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی بنیاد بھی عمومی طور پر حسد ہوتا ہے۔ اور یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری یہ تمہارے اندر سرایت اس طرح کر جاتی ہے جس طرح کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو۔ تو فرمایا وہ داء الامم کیا ہے؟ الحسد۔ الحسد، یہ پہلی امتوں سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیے، ابھی انسان دنیا میں آئے ہی ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ زمین پہ آئے ہیں تو زمین پہ پھر یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو اس لیے حسد ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان کا جہاں اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہاں انسان کا امن و سکون بھی غارت کر دیتی ہے، امن و سکون بھی غارت کر دیتی ہے۔ اور حسد ہے کیا چیز؟ حسد یہ ہے کہ تمنی زوال النعمت عن الغیر، کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے پاس نعمت کو دیکھ کر اس بات کی خواہش کرنا کہ اس سے یہ چھن جائے کسی طرح۔ اور یہ جو اس طرح کی خواہش کرنے والے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ یہ گاڑی اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملنی چاہیے۔ اور کسی کے پاس کاروبار اچھا ہے، اس کے پاس یہ فیکٹری یہ نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے، اور اس کو حسد بری نگاہوں سے دیکھے۔ یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ اور اس سے بھی بری یہ ہے کہ کوئی انسان حسد کرے کہ یہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر جل جائے اور کہے کہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ اس سے بھی بری قسم ہے، یہ اس سے بھی بری قسم ہے۔ یہ دونوں قسمیں ممنوع ہیں، بلکہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ جب ہم کسی ذی نعمت کو دیکھیں، کسی کے پاس نعمت کو دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اور اگر انسان دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر یہ قسم حسد کی جائز ہے۔ اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں کے علاوہ دو آدمی کسی اور کے ساتھ حسد کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک حفظ کروایا ہے، قرآن پاک سکھایا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت اس کو آواز دی ہے اور وہ پڑھتا ہے، رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، تو دوسرے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پاک کا حافظ بنائے، اتنی اچھی آواز دے اور میں بھی اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کروں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس آدمی کے پاس، دوسرے آدمی کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا کرے تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں رشک، اس کو کہتے ہیں رشک، کہ کسی جیسا، یا اللہ تو اس کو بھی برکت دے اور مجھے بھی ایسی چیز عطا کر، اللہ تو اس کی نعمت میں بھی برکت دے اور مجھے بھی ایسی چیز عطا کر۔ یہ حسد کی وجہ سے انسان جب دیکھتا ہے تو نظر بد کا جو مین سبب ہوتا ہے وہ بھی حسد ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم کسی کی چیز کو دیکھیں اور ہمیں اچھی لگے، ہاں اپنی ہو یا کسی دوسرے کی ہو، یا اپنی نعمت ہو، اپنی اولاد ہو، اپنی صحت ہو، اپنا مال ہو، تو پھر بھی ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے اور برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو یہاں حسد کے ساتھ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اب ذرا دوسرے ایک ناحیے سے اس پہ غور کریں۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ جو مشکل کے وقت انسان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے وہ انسان کا بھائی ہے، انسان کا بھائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کو دیکھ کر سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کا بازو مضبوط کریں گے، ان کو آپ کا دست و بازو بنائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ عبسہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا
اور اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ بیٹا نہ دیکھے گا باپ کو جب دیکھے گا اپنے باپ کو، مائی نہ دیکھے گی بیٹے کو جب دیکھے گی اپنے لیکھے کو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل وقت میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی وہ قیامت آ جائے گی تو اس دن بھائی بھی بھائی سے بھاگ جائے گا۔ پہلے بھائی کا ذکر کیا، باقی رشتوں کا بعد میں، ماں اور باپ کا بعد میں، بیوی اور بچوں کا بعد میں۔ کیوں کہ بھائی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں انسان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن وہ وقت اتنا مشکل ہوگا کہ بھائی کے ساتھ بھی کھڑا ہونا، بھائی کا بھی وہاں کھڑا رہنا بھائی کے ساتھ مشکل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ بھائی جو دایاں بازو ہوتے ہیں، بھائیوں کی سپورٹ ہوتے ہیں، بھائیوں سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ لیکن حسد وہ بیماری ہے کہ جو بھائیوں کے درمیان بھی گھس جاتی ہے، بھائیوں کے درمیان بھی۔ یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، قابیل حابیل کا بھائی تھا، اور حسد یہاں بھی دونوں بھائیوں کے درمیان آ گیا۔ قابیل کے سینے میں حسد آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اللہ اکبر، 10 بھائی وہ حسد کی بنیاد پر، ان کا باپ ایک ہے، 10 بھائی ایک باپ کی اولاد ہے اور گھرانہ بھی بہت اونچا ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر وہ بھائی اپنے ایک بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ بالآخر قتل تو کرنے سے تو بعض نے مخالفت کی، بالآخر ان کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یاد ہے کس کا واقعہ؟ اس شخصیت کا واقعہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت اس لحاظ سے نہیں ہم پوچھ رہے، ہم نسب کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، یعنی خود یوسف علیہ السلام نبی، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہاں بھی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا حسد کی بنیاد پر، کیونکہ وہ خواب سن چکے تھے جس کے بارے میں ان کے والد گرامی نے کہا تھا جب انہوں نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، فوراً خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور اپنے بیٹے کو، چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی ابھی، فرمایا بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، وگرنہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو گویا کہ جہاں بھائیوں کے درمیان بھی یہ حسد گھس جاتا ہے، اس لیے انسان کو بڑی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اس بیماری کے اثرات سے اللہ تعالیٰ نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حسد کرنے کا والا جو ہے وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے، حسد کی آگ میں اپنے آپ کو جلاتا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ ذرا اتنا ہی سوچ لے، جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا الا کل من کان لی حاسدا انظر الی من اساء الادب، میرے ساتھ حسد کرنے والے ذرا غور کر، تو کس کی گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے؟ یہ نعمت جو مجھے دی اللہ نے دی ہے، تو گویا کہ تو اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو کچھ مجھے عطا کیا تو اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں اور کوئی اس پر تنقید کرنے والا نہیں۔ تو فرمایا ہاں جی آگے اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے اب چونکہ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے ہاں جتنی بچے پیدا ہوئے اور ابھی تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، کوئی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کیا کرے، اس کی میت کو کیا کرے۔
میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات، ذرا غور فرمائیے کہ اب اللہ رب العزت ہم پر کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی میں بھی ہر نعمت سے نوازا، اور ہر قسم کی عطائیں نوازشیں اللہ رب العزت کی، اور ہر قسم کے انعامات ان سے ہم استفادہ کرتے رہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ وگرنہ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفا دے اور جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، باپ کے ساتھ بہت پیار، ہر اولاد کو بہت پیار ہے، اللہ کہ کوئی اولاد اتنی گئی گزری ہو اس حقوق الوالدین کے اس پرفتن دور میں، جس میں کہ والدین کو اتنی اہمیت بعض لوگ نہیں دیتے، وگرنہ والدین کا نہ کوئی نعم البدل ہے دنیا میں، اور والدین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور ہمارے محسن ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں زمین لائے اور انہوں نے ہماری پرورش کی بچپن۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیں تو یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو والدین کے ساتھ محبت ہے اولاد کو، اولاد کے ساتھ محبت ہے والدین کو۔ اگر والد فوت ہو گئے، وہ اولاد جن کو جب تک والد گھر نہیں آتے کھانا نہیں کھاتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، آج وہ فوت ہو گئے ہیں، تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی ابا جی کی ڈیڈ باڈی کو، والد صاحب کے کی میت کو جلدی جلدی لے جاؤ دفن کرنے کے لیے، کہیں میت خراب نہ ہو جائے۔ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے اس کو ہمارے گھر میں کوئی بیٹا کہہ دے کہ نہیں ہم نے ابو جی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، کوئی بیٹی کہہ دے، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دوست کی میت کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اولاد والدین، والدین اولاد، کوئی عزیز اقارب، کوئی رشتہ دار، کوئی جتنے گہرے تعلق والے، وہ نہیں رکھنے کے لیے تیار، سبھی کہتے ہیں جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، کہیں ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب ساری مخلوق نے منہ موڑ لیا تو اب کیا اس کی میت، یہ جو اب میت ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کہیں اٹھ کے جا نہیں سکتا، اب یہ کیا کرے؟ کیا اس کی میت کو باہر صحرا کے اندر رکھ دیا جائے، پرندے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں، پرندے اس کو نوچ کر کھا جائیں، درندے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں، پرندے اس کے گوشت نوچ کر کھا جائیں، اس کی بے حرمتی ہو؟ نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو، مومن کو، زندہ ہے تو تب بھی اللہ رب العزت نے اس کو عزت دی ہے، اور اگر فوت ہو گیا ہے تو تب بھی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کی عزت و تکریم کا برابر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس کی میت کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ساری مخلوق نے منہ موڑ لیا، اے میرے بندے میں تو تیرا خالق و مالک ہوں، ہم نے تیرا انتظام کیا ہے، ہم نے تیرا انتظام کیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور مرنے کے بعد اسی میں ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن دوبارہ پھر اسی سے زندہ کر کے آپ کو اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبسہ میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان غارت ہو، کتنا یہ ناشکرہ ہے، من ای شیء خلق، ذرا غور تو کرے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی جب دنیا کی زندگی کا وقت ختم ہوا، فاقبرہ، پھر اس کو قبر مہیا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر مہیا کی۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا کہ انسان کو قبر کے اندر، زمین کے اندر دفن کیا، اور قبر کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ قبر بغلی والی قبر، جس طرح کہ لحد والی قبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، اور دوسری ہے صندوقچی قبر۔ تو دونوں قبریں ان کا مسلمانوں کے ہاں یہ جائز ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند کیا ہے، اور آپ کی قبر مبارک کی بھی لحد بنائی گئی تھی۔ تو یہ قبر، مٹی کے اندر انسان کو دفن کرنا، مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اجزاء رکھے ہیں کہ یہ انسان کا جسم جب اس کو دفن کیا جائے تو تعفن پھیلنے سے بچ جاتا ہے، اور مٹی اس جسم کو اس طرح وہ گلا دیتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ کہ تاکہ وہ
مزید اس کو کوئی باہر نکالے، اس کی کوئی بے حرمتی کرے، ان چیزوں سے بھی بچ گئی، اور دوسرا تعفن پھیلنے سے بھی بچ گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے، اسی لیے قبروں میں دفن کرنے کا حکم دیا، اور قبر میں دفن کرنا مسلمان کو فوت ہونے کے بعد اس کو غسل دے کر نماز جنازہ ادا کر کے، یہ مشروعیت کی یہ دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس کو کیا کرے، ابھی قبر کوئی بنی نہیں تھی، کوئی فوت ہوا نہیں تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا اب کہ کیا کرے، پشیمان ہوا، پریشان تھا، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ اب کیا کرے۔ اور اس طرح کہتے ہیں نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس کو یہ سکھانے کے لیے، اس کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ اپنے بھائی کی اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ کیا کرے، اس کو کیسے سنبھالے اور ٹھکانے لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے غراب کو بھیجا، غراب کہتے ہیں کوے کو، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ اب جو کوے کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو اس میں کیا حکمت تھی کہ کسی اور پرندے کو کیوں نہیں بھیجا، کسی اور پرندے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ کوے کی عادت ہے کہ یہ زمین کو کھودتا ہے، کریدتا ہے، اور اس کے اندر اپنا بعض اوقات کھانا چھپا دیتا ہے، کوئی چیز چھپا دیتا ہے، اور زمین کھود کر یہ اس کے اندر وہ چھپاتا ہے۔ اس لیے یہ زمین کھودتا تھا، اس لیے اس ایسے پرندے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جس کا کام زمین کو کھودنا، جس کا کام زمین کو کھودنا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کوا جو ہے یہ جدائی کی علامت ہے، غراب البین، اس وقت چونکہ اپنے بھائی سے کو جدا ہو کر بھائی سے وہ پشیمان بیٹھا تھا، اس لیے جدائی کی علامت کو وہاں پر بھیجا گیا۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اس کوے نے دو کووں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دو کووں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ایک کوے نے اس کے یہ دیکھ رہا تھا اس کے سامنے دوسرے کوے کو اپنے چونچے مار کے اور اس کو ہلاک کیا۔ جب وہ مر گیا تو پھر اس نے گڑھا کھود کے اپنے پنجوں کے ساتھ، چونچ کے ساتھ، جس گڑھے میں وہ چھپ سکتا تھا تو اس کے اندر اس کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب یہ دیکھ رہا تھا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ ہاں آئیڈیا اس کو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ذریعے تعلیم دی کہ ہاں اس طرح میں اپنے بھائی کی اس ڈیڈ باڈی کو، میت کو ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ تو اس نے بھی پھر اسی طرح گڑھا کھود کر حابیل کی میت کو اس کے اندر ڈال کے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اور جب اس کو دیکھا کوے کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو کھودتا تھا زمین میں، کریدتا تھا زمین کو یا زمین کو کھودتا تھا، زمین میں گڑھا، یبحث فی الارض یعنی زمین میں گڑھا کھودتا تھا، لیوریہ، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک ہی کوا تھا اور اس نے آ کر اس کے سامنے زمین کو کریدا، تو یہ بھی قرآن پاک کے سیاق کے مطابق ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دو کوے تھے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ بھی جس طرح عام باقی روایات ہیں انہی کی طرح ہے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، کوے نے اس کو دیکھ کر اس نے اس سے رہنمائی حاصل کی، لیوریہ، تاکہ دکھائے اس کو وہ، لیوریہ میں جو ضمیر ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ تو قابیل کی طرف ہے، لیکن پہلا لیوریا، اس کے اندر جو غائب کی ضمیر ہے، اس کے مرجع میں علماء اس کا فاعل کون ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے، یعنی کوے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ دکھائے قابیل کو۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کوا ہے، تاکہ وہ کوا دکھائے قابیل کو۔ تو دونوں اس کے مفہوم صحیح ہے، لیکن پہلا زیادہ اولا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا تھا فبعث اللہ غرابا لیوریہ، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے قابیل کو، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے قابیل کو کیا؟ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کس طرح وہ چھپائے گا اپنے بھائی کی میت کو۔ سوا کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کو، مردہ لاش کو، کیونکہ سوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو شوق سے نہ دیکھا جائے، یعنی جس کو کراہت کے ساتھ دیکھا جائے، تو کوئی بھی میت کو اتنے شوق سے دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو اس لیے کہا گیا سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ تاکہ دکھائے اس کو، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اس کو کیسے وہ چھپائے گا اپنے بھائی کی میت کو، اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو۔ جب اس نے کوے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا قال،
یا ویلتا، اے میری ہلاکت، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز آ چکا ہوں کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤں؟ مجھ سے تو یہ کوہ اچھا نکلا۔ یعنی اب ناکامیاں در ناکامیاں اور پشیمانی در پشیمانی، کہ اس کو انسان ہو کر اس کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ اپنے بھائی کو کیا کرے، اور چونکہ اس نے جرم کیا تھا، اس نے زیادتی کی تھی، اور اس کو مزید پشیمان کرنے کے لیے اس کوے کو بھیجا گیا، تو فرمایا کیا اے میری ہلاکت، کیا میں اس سے عاجز آ چکا ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں، فاواری سوءۃ اخی، بس میں چھپا سکوں اپنے بھائی کی میت کو اور اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح، بس ہو گیا وہ من النادمین، شرمساروں میں، شرمندگی اٹھانے والوں میں سے، بس ہو گیا وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا، اور روئے زمین پر پہلی دفعہ اس قتل کی یہ طرح ڈالی گئی اور یہ ریت پڑی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس گناہ کی بنیاد پر کی گئی، کہ حسد کی بنیاد پر، ظاہر بات ہے کہ پھر یہ شخص دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، اور آخرت میں بھی یہ اپنے بوجھ کے ساتھ باقی بھی سب جتنے قاتل ہوں گے ناحق قتل کرنے والے ظلم و ستم کے ساتھ، ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ تو میرا خیال تھا ایک دو آیات آگے اور پڑھتے، لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل اس سے اگلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری، پریشانی، دکھ، مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی معاشی پریشانی، مالی پریشانی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا کرے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچائے۔ اللہ جل شانہ یہ جو پوری دنیا پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اور سارے کاروبار ٹھپ ہیں، تمام معاملات رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پوری دنیا کو نجات دلائے، اور بالخصوص امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نجات دلائے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرس والجنون والجزام وسیء الاسقام، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والغلا والزنا، اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ محترم بھائیو، ہمارے کچھ عزیز بیمار ہیں، ان کے لیے محترم حاجی ارشد صاحب ہیں، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں، پاکستان میں ہماری عزیزہ ہیں، اور حافظ محمد اسحاق صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، بھائی عبدالغفور صاحب کی والدہ ہیں، اور بھی جو بیمار ہیں مسلمان، سب کے لیے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنے فضل و رحمت سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس کرونا وائرس اور اس کے خطرات سے اور اس کی تباہیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جب تک زندہ رکھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، اور آخری وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اس مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر نصیب کرتا ہے۔ اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب کرے، اور اس کی عبادت کے جو اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے ہمیں اس کے مستحق بنائے۔ اللہ جل شانہ جتنے دن ہم نے رمضان کے، آج 11 روزے الحمدللہ گزر چکے ہیں، تو اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لے۔ جو باقی دن ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں روزے رکھنے کی اور باقی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرمائے کہ رمضان المبارک زندگی میں بار بار آئے، اور امن و استقرار اور خوشحالی کے موسم میں آئے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی جا سکیں، اور جی بھر کر تراویح میں جماعت کے ساتھ اور قیام اس طرح پہلے روٹین تھی کر سکیں۔ اللہ جل شانہ
یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر اس وقت شریک ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور سب کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، عزت کی زندگی عطا فرمائے اور عزت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و رحمت سے اللہ جل شانہ ہم پہ راضی ہو جائے اور ہمیں ہر قسم کی دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جو مسلمان بہن بھائی اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹیوں کو نیک اور صالح اور خوشحال شوہر نصیب فرمائے، اور ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اور فرمانبردار بیویاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اور ہمارے اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو نمازوں کے پابند بنا، اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا۔ جو مسلمان بہن بھائی اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو اپنے فضل و رحمت سے سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب۔ اللہ تمام مسلمانوں کو، بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے تو ہمیں اتنا نواز کہ ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اتنا عطا کر کہ ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ افطاری کا وقت قریب ہے، روزے کی حالت میں ہے، تیری کتاب مقدس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے مبارک یہ وسائل اور اسباب، ان کے حوالے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، تو جو تو اس سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہماری ضرورت ہے اور نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ تو جانتا ہے ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اور اگر تو ہمیں دتکار دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تو نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اے اللہ ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے محسن، اے اللہ ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں، اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے اور ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ ہم سب پہ راضی ہو، اے اللہ ہم سب پہ راضی ہو، اے اللہ ہم سب پہ راضی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میرے یہ بیٹے جو اس پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، اللہ تو ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما، ان کو بھی کامیابیوں سے نواز، ان کے والدین کو بھی اور ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اور جو بہن بھائی اس پروگرام میں دوسرے لوگوں کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور اس پروگرام کے ریکارڈنگ کو آگے پہنچاتے ہیں، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔